بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، انتہائی ترین خبریں آ گئی ہیں۔ پہلی جو انتہائی ترین خبر آئی ہے نا وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی نون لیگ کی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ اسی موقع پر گلگت بلتستان کے الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد بھی کر لیا۔ جماعت اسلامی نے اس موقع پر شیطان کو بھی کامیابی سے کنفیوز کر دیا ہے۔ شیطان کو بھی مطلب کامیابی سے کنفیوز کر دے کہ جماعت اسلامی اس وقت کون ہے۔ آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا، جماعت اسلامی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ ہینڈ بن چکی ہے۔ جب تک جماعت اسلامی کے اندر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب تھے، انتہائی سیدھے و زبردست شخصیت جماعت اسلامی جب وہ چلے گئے، اب جماعت اسلامی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ ہینڈ بن چکی ہے۔ آپ سب دیکھتے ہوں گے جب بھی احتجاج کی بات ہوتی ہے نا تو جماعت اسلامی میدان میں آ جاتی ہے، کسی نہ کسی مسئلے پر احتجاج کرنے لگ جاتی ہے۔ مطلب آپ میرا سمجھے، مطلب تحریک انصاف احتجاج کی بات کرتی ہے، جماعت اسلامی اسی موقع پر اسی علاقے میں احتجاج شروع کر دیتی ہے۔ آپ نے کئی بار اس طرح دیکھا ہوا، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ ہینڈ بن چکی ہے۔ یہ حکومت عوام کو کفایت شعاری اور مہنگائی پر صبر کا درس دینے سے پہلے قوم کو یہ بتائے کہ خود حکمران وزراء، بیوروکریسی اور اشرافیہ نے اپنی مراعات پروٹوکول، سرکاری اخراجات اور شاہ خرچیوں میں اب تک کتنی کمی کی ہے۔ یہ سراج الحق جو سابق امیر جماعت اسلامی ان کی جانب سے ایک بیان بھی آ جایا کہ حکومت پہلے یہ بتا دے کہ عوام کو مطلب صبر کا درس دے رہی ہے کہ انہوں نے خود کتنا صبر کر دیا، انہوں نے خود کتنی مطلب تمام در شاہ خرچہ کم کیے۔ حکومت پہلے یہ بتا رہی، تو حکومت تو کوئی شاہ خرچہ کم نہیں کر رہی، تو امیر جماعت اسلامی جو تیرا سابق سراج الحق صاحب ان کی جانب سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آیا۔ جبکہ اس وقت جو موجودہ جماعت اسلامی وہ کیا کر رہی ہے، وہ ہمارے سامنے کہ انہوں نے شیطان کو بھی کنفیوز کر دیا ہے، اور یہ اس وقت کی صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے۔ ایک اور جو اگر یہی حرکت تحریک انصاف کے جلسے میں کوئی کرتا تو اس وقت پورا میڈیا بوم بوم کر غدار اور دہشت گردی کے فتوے لگا چکا ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے خیال میں گلگت بلتستان کا علاقہ کون سا ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مشین گن آپ کو نظر آ رہی ہے اس تصویر کے اندر۔ ایک شخص نے جو جلسے کے اندر، یہ نون لیگ کا جلسہ ہے، اس جلسے کے اندر فائرنگ کر دی۔ تو اگر یہی حرکت مطلب تحریک انصاف نے جو ہے نا وہ کی ہوتی تو اب تک ہزاروں پرچہ کٹ چکی ہوتی۔ جو جلسے کے اندر بے پناہ لوگ تھے ان لوگوں کو گرفتار کر چکے ہوتے، بے پناہ جو سیاستدان ہیں ان کو بھی جیل میں ڈال کہ اسلحہ دے، کہ اسلحے پر پابندی آپ نے کس طرح فائرنگ جلسے کے اندر کر دی۔ لیکن کیونکہ یہ جو ہے وہ مطلب یہ نون لیگ کی پارٹی ہے، میاں صاحب کی پارٹی ہے، تو ان کو فری ہینڈ ہے۔ لیکن ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور، یہی نعرے تو پاکستان تحریک انصاف والے لگا رہے ہیں نا۔ پاکستان کے اندر دیکھیں ایک ریاست دو دستور، دوغلاپن ہے، دوغلاپن کا جو نظام ہے اسے ختم کروانے کے لیے خان صاحب جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ امیر کے بچے کس طرح ہوتے ہیں، غریب کے بچے کس طرح، غریب کے لیے آواز اٹھانے والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے، جبکہ امیر جو ہے ایک ڈرگس اسمگلر عورت، جس طرح آپ نے خبریں، اس عورت کو کتنا سخت پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ وہ ڈرگس اسمگلر۔ پاکستان کے اندر آپ جتنے بڑے حرام خور ہوں گے نا، آپ کو جو ہے نا جتنے بڑے حرام خور، آپ کو بے پناہ پروٹوکول فراہم ہوگا، آپ کو یہ لوگ سر پر بیٹھا۔ لیکن جتنے ایماندار شخصیت ہوگے آپ، جتنے مطلب آپ ایمانداری سے کام کریں گے، اتنا آپ کا جینا یہ لوگ حرام کر دیں گے۔ جس طرح ہمارے سامنے ایک مثال خان صاحب کی شکل میں موجود ہے۔ خان صاحب دیکھیں ایماندار ہے، ورنہ پھر ان کو کیا ضرورت پڑتی کہ خان صاحب پر 200 سے زائد مقدمات قائم کر لیتے۔ نواز شریف ایک یا دو مقدموں میں کنٹرول ہو جاتا ہے، زرداری ایک یا دو مقدموں میں کنٹرول ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ مطلب چور ہے، سب کو پتا ہے، ان پر عالمی سطح پر آرٹیکلز چھپے ہوئے ہیں، عالمی سطح پر ہنگامے ہوتے، جبکہ خان پر ڈبل سینچریاں مقرر کر لی، مطلب جو ہے نا وہ تمام در چیزوں کی جعلی مقدمات، پھر بھی خان کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ خان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، پھر بھی خان کنٹرول، کیونکہ خان صاحب غیرت مند۔ اس وقت خان صاحب 25 کروڑ بے غیرتوں پر، معذرت کے ساتھ 25 کروڑ بے غیرتوں پر خان صاحب غیرت کر رہے ہیں۔ ہمیں ٹھگی کی غیرت نہیں ہو، اور ہمیں ایسا غیرت مند لیڈر ملا ہے جس کو ہر کوئی خدا سے مانگ رہا ہے کہ کاش یہ ہمارا لیڈر ہوتا۔ بھارت کے اندر اب چلے، بھارت کہتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہو۔ بھارت کے اندر ابھی جو الیکشن ہوا کل پڑے وجہ آپ سب نام سپر سٹار، اس کی جانب سے دیکھے بیان آ گیا
کہ میں نے خان صاحب سے سیاست کے اندر میں مطلب متاثر ہوا اور میں خان صاحب کی وجہ سے سیاست میں آیا اور میں کوشش کروں گا کہ میں خان صاحب جیسا بن سکوں کیونکہ میں اپنا آئیڈیل خان صاحب کو مانتا ہوں. ان کی وجہ سے میرے سیاست کے اندر مطلب وہ قدم رکھا. یہ تل پڑے وجہ کا سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیے آپ دنیا کے حالات آپ کے سامنے, دنیا کیا کچھ کر رہی ہے, دنیا خان صاحب کو اپنا گرو مانتی ہے جبکہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے. دوسری طرف جو عالمی سطح کی صورتحال ہے نا, عالمی سطح پر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. عالمی سطح پر ایک نیا ہنگامہ, ٹرمپ چین سے ایران پر کوئی پیش رفت کے بغیر واپس لوٹ آئے ہیں اور رکی ہوئی مذاکرات پر ان کی بے صبری بڑھ رہی ہے. اگرچہ وہ ابھی تک مطلب ابھی کہتے ہیں کہ وہ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن اب وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ تہران پر دباؤ ڈالنے کے لیے مزید فوجی حملے ضرور ہو سکتے ہیں. یہ ٹرمپ کی جانب سے دیکھ کے کہہ دیا. ٹرمپ اور جو چائنا کے درمیان بات چیت ہوئی, ٹرمپ چائنا پہنچے, اس کے اندر کوئی اہم پیش رفت نہیں ہو پائی. جو تائیوان کا مسئلہ ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی لیکن کوئی اہم پیش رفت نہ ہو سکی. ٹرمپ واپس لوٹ گئے اور اب ٹرمپ پھر سے حملے تیز کرنے پر غور کر رہے ہیں کہ ایران کے جو جگہ ہے نا ان پر حملے تیز کیے جائے, ایران پر اٹیک تیز کیا جائے. جو ٹرمپ کے مطالبات ہیں نا, ٹرمپ کا تائیوان کا مسئلہ ہے. تائیوان اور چائنا کے چائنا تائیوان کو اپنا جگہ کلیم کرتا ہے جبکہ ٹرمپ کہتا ہے نہیں, تائیوان ایک خود مختار ریاست ہے. وہ معاملات ایک طرف. دوسری طرف ایران کے جو معاملات ہیں, چائنا ایران کے اندر $400 ارب کا انویسٹمنٹ کر رہا ہے. چائنا اپنے مفادات پر اپنے باپ کے ساتھ بھی سمجھوتا نہیں کرتا, یہ چائنا کی پالیسی ہے. اور ٹرمپ کچھ سمجھوتا مانگ رہے ہیں, سمجھ جائے, جبکہ جو ٹرمپ سے بدلے میں چائنا بھی کچھ مانگ رہا ہے تو اس پر ٹرمپ راضی نہیں ہے, اور جو سمجھوتے کے معاملات ہیں اس پر چائنا راضی نہیں ہے. اور اس وقت پوری دنیا کی تجارت بند ہے سوائے چین کی. چائنا کو تجارت کی کل اجازت ایران نے دے رکھی ہے اور پاکستان کو کبھی کبھار اجازت مل جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے کہ پاکستانی پیٹرول آ جاتا ہے, تیل آ جاتا ہے, اس کو اجازت مل جاتی ہے, باقی کسی کو اجازت نہیں دے رہا چین. پوری دنیا کی تجارت پر چائنا کا کنٹرول آ چکا ہے, پوری دنیا پر چین کا کنٹرول ہے. پوری دنیا کے اندر ایک نیا مسئلہ چڑھا ہوا ہے, دنیا کے اندر ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے. دوسری طرف وابڈا کے وزیر اویس لغاری کو تمغہ امتیاز, قوم کو $13 والے بجلی کا یونٹ $56 میں دینے, جو فرسٹ چارجز کے نام پر اربوں روپے نچوڑے نے, لوڈ شیڈنگ جاری رکھنے اور بند پڑنے پاور پلانٹس کو سالانہ $2.1 ٹریلین تمانے کی شاندار خدمت پر وزیر توانائی اویس لغاری کو تمغہ امتیاز سے نواز دیا گیا. دیکھیں کہ یہ تمام تر چیزیں کرنے پر $2.1 ٹریلین کے مطلب نقصان دینے پر اویس لغاری کو وہ تمغہ امتیاز سے نواز دیا. اور ابھی حالیہ میں اویس لغاری نے ایک بڑا انتہائی دلچسپ سٹیٹمنٹ دیا ہے, تو وہ میں نے آپ کے ساتھ ولاگ کے اندر شیئر بھی کیا تھا کہ ہم بجلی اتنی سستی کر دیں گے کہ لوگ بجلی اپنی بیٹری کے اندر محفوظ کر سکیں گے. یہ اویس لغاری کا سٹیٹمنٹ ہے اور سب لوگ یہی کر رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان کے اندر ایک خاموش بغاوت چھڑی ہوئی ہے, کروڑوں سولر پاکستان مزید پہنچ چکے ہیں, سب سولر کی طرف اپنی پالیسی لے جا رہے ہیں. امیر ہو غریب ہو ہر شخص سولر کی طرف جا رہا ہے. وقت وابڈا پر آ رہا ہے کہ وابڈا والا کہیں گے کہ بجلی لے لو, کوئی ان سے بجلی نہیں لے گا. عوام اندھیروں میں صنعت تباہی کے دہانے پر جو صنعت معاشیت ICU میں, مگر تقریب اعزاز خوب چل رہے ہیں. بجلی مہنگی, بل ناقابل برداشت, مگر 40 طاقتور خاندانوں کے مفاد بالکل محفوظ ہے. یہی ہے وہ قومی خدمت جس پر آج کل تمغے بانٹے جا رہے ہیں. اندھیری نگری تمغہ راج, اندھیری نگری مطلب تمغہ راج پاکستان کے اندر چل رہا ہے. اور اس وقت جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کر رہا ہے اس کو تمغے بانٹے جا رہے ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, جو اپنے ملک کی خدمت کروانا چاہتا ہے, جو اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے, وہ مطلب اس کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے. یہی حالت ہے. پاکستان نے عوام کو ڈی گریڈ کر رکھا ہے, نچلے درجے کا شہری بنایا جائے, اور اگر عوام کو اے گریڈ پر آنا ہے, ان لوگوں کو ڈی گریڈ کر, تو عوام کو انقلاب کے اندر اترنا ہوگا. لیکن عوام معذرت کے ساتھ ہم میں ٹکے کی غیرت ہے. آج تک ہم خان جیسے لیڈر کی قدر نہیں کر پائے, تو عوام کو اٹھنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, ورنہ پوری دنیا ہم لوگوں پر اسی طرز عمل سے ٹوٹتی رہے. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو. میرے تک کے ساتھ میری ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.